اختر میں ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری ثم المدنی قدس اللہ تعالی سرہ کے چھوٹے فرزند حضرت مولانا مفتی عبداللہ برنی صاحب زیدہ فضلہ موجود ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے تشریف لا کر کچھ بیان اور نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وراحة قلوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار۔ وقال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ میرے عزیز طلباء اور اساتذہ کرام، دنیا میں جتنے بھی دینی ادارے قائم ہوتے ہیں ان کے نتائج اور ثمرات مؤسس کی نیت کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ بانی، مؤسس بمعنی بانی، یعنی بانی اور مؤسس جس نے بنیاد رکھی کس نیت سے رکھی، اس کے مطابق نتائج اور ثمرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں اور پورے عالم میں اس کا پیغام، اس کی خیر، اس کی دعوت پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان۔ یہ ہے کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد، تقوی من اللہ ورضوان۔ ایک تو تقوی ہو، دوسرے اللہ ہی کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ تو حضرت ہمارے پیارے بزرگ حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تھے اور مدینہ میں قیام کی نیت تھی۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ اور کراچی میں جا کر کام کرو۔ حضرت یہاں آئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب مدینہ منورہ میں میرے حفظ کے ساتھی تھے بچپن میں، جب میری عمر 7-8 سال تھی، ان کی بھی عمر اتنی ہی تھی، تو ہم دونوں اکٹھے حفظ کرتے تھے۔ پھر یہ حضرات یہاں آ گئے اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا، اور وہاں پر بھی حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہم سے بھی کام لے رہا ہے۔ حق تعالی شانہ اخلاص و قبولیت نصیب فرمائے۔ تو جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں ان کو میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اس فراغت کو فراغت نہ سمجھنا۔ پہلی فراغت دوسرے معنی میں ہے، دوسری فراغت دوسرے معنی میں۔ جس نے اس فراغت کو فراغت سمجھا بس وہ فارغ ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ کہنے میں ہر جگہ سے فارغ ہوں۔ تو اس طرح کی فراغت نہ ہو،
فراغت بمعنی کہ اب آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ اب میں صحیح معنوں میں طالب علم بن گیا انشاءاللہ. کیونکہ طالب علم کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بھی ہمارے اندر پوری نہیں ہوتی، تو کم از کم طالب علم ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ تو پوری ہو جائیں. پھر اب آپ مزید علمی ترقی کرتے رہیں مطالعے کے ذریعے اور تدریس کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، اکابر کی سرپرستی میں. تو یہ ایک تو نصیحت یہ ہے کہ علمی میدان کو چھوڑنا نہیں ہے تا دم آخر. ٹھیک ہے حضرت؟ کیونکہ امام محمد ابن الحسن شیبانی صاحب ابی حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان صناعتنا هذه من المہد الى اللحد. فرمایا یہ جو علمی مشغولیت ہے یہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہے. تو علمی مشغولیت کبھی ترک نہیں کرنی اور علمی ذوق ہونا چاہیے. پہلی نصیحت تو یہ ہے. بس میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ علم کی قبولیت کے لیے عمل شرط ہے. تو اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے عمل کو بار بار اپنے عمل کو اسلاف، اور اسلاف کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ متبع سنت ہے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اپنے قول و عمل میں ان کے اقوال و اعمال میں اخلاص اور للہیت تھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلاف کے طریقے پہ چلو. تو ہم تو اپنے اکابر انہی کو مانتے ہیں نا جو اہل تقوی اور متبع سنت. تو اکابر کے طریق پر قائم رہیں اور اعتدال جو سب سے اہم چیز ہے، اعتدال، اخلاص کے ساتھ اعتدال بھی ہو. افراط و تفریط اور غلو سے ہمیشہ اجتناب کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 نصیحتیں ہو گئیں. تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے نیت کی تجدید کرتے رہا کریں. یعنی اخلاص نیت جو ہے اس کی تجدید کرتے رہا کریں روزانہ، بار بار، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کریں. اللہم اجعل علمی وعملی وقولی وعمل، اللہم اجعل اقوالی واعمالی خالصتا لوجہک الکریم ولا تجعل فیہا حظا لأحد غیرک. کہ اللہ میرے اقوال و اعمال آپ کے لیے خالص ہو اور آپ ہی کی رضا مطلوب ہو. اس کی محاسبہ نفس اور تجدید نیت ہمیشہ کرتے رہیں. تو بس یہ 3 نصیحتیں ہو گئیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور خود مجھے بھی ان پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.